اب میں آپ تمام لوگوں کو اعمال کی طرف لے کر چلتا ہوں اور آپ کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں. ہم جو عمل جو ذکر کریں گے ہر دن وہ کریں گے پاکستانی ٹائم کے مطابق اسی ٹائم پہ 10:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک، جو جتنے ٹائم تک ہم کریں گے. لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ جو لوگ میرے ساتھ اس چلے میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ان کا پہلا دن ہوگا اور وہ صرف اور صرف میرے ساتھ 40 مرتبہ امام حسین کی چوکی پڑھیں گے. صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھیں گے. اور کس طرح پڑھیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو سامان رکھ کے اور جلا کے اس پہ بیٹھنے کا طریقہ ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اچھا یہ ابھی تو صرف میرے ساتھ آپ نے 10 دن میرے ساتھ جڑیں گے نا تو صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے. عام حالت میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو آپ اپنے گھر میں عام حالات میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو. لیکن جب اس کی تعداد کے لیے آپ اپنے مصلے پہ بیٹھ کے رات کو مکمل کرو گے اپنی تعداد کو، جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے، اس وقت آپ احرام باندھ کے وہ سامان رکھ کے بیٹھو گے. میں ابھی احرام باندھ کے آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ ہم کس طرح اس پہ چلہ کشی ہم کریں گے. آپ نے یکم محرم، اور ابھی دیکھیں میرے خیال سے شاید ابھی سعودی عرب میں اور بعض ممالکوں میں 30 تاریخ ہوئی ہے یا پہلی ہو گئی، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے ابھی، لیکن پاکستان میں آج 29 تاریخ لگی ہے. آپ اپنے ملک کی جس کنٹری میں آپ ہوں، جب آپ یکم محرم کا جب آپ خبر سن لیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ نماز منعشہ جو ہے پہلے وہ ادا کر لیں. اس کے بعد جب رات ہوگی پھر آپ احرام باندھ کے جس ترتیب سے میں آپ کو بٹھا لوں گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس طریقے سے آپ بیٹھ کے آپ وہ چلہ پوری تعداد کو مکمل کر لیں گے. میرے ساتھ جو ذکر کریں گے، میرے ساتھ جو پڑھائی کریں گے، وہ صرف اور صرف 40 بار آپ امام حسین کی چوکی پڑھیں گے. امام حسین کی چوکی میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے. اب میں احرام باندھتا ہوں. آپ اتنے یہ اسکرین پر آپ کے عمل لکھا ہوا ہے، آپ اس عمل کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس عمل کو تھوڑا سا روانی کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی تیاری پوری کر لیں. آپ اس عمل کو اپنے ورد میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ عمل پڑھتے رہیے گا. اچھا اس میں ابھی تو فی الحال آپ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ صرف روانگی کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے آپ کی زبان پہ روانی ہو جائے. میرے ساتھ صرف اور صرف 40 مرتبہ آپ لوگ یہ عمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور 40 مرتبہ عمل پڑھنے کے بعد پھر جب رات میں جب پڑھیں گے نا پھر اس کام مانیں گے جس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا بتاؤں گا ابھی. صحیح ہے. احرام میں مائک بن جائے گا. اب آپ لوگ مجھے صرف کمنٹس میں یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں تک آواز کلیئر آ رہی ہے، میری صحیح آ رہی ہے آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جب یہ اعمال ہم باندھیں گے، جب یہ احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور جب اپنے مصلے پر آئیں گے تو سیدھا پیر رکھیں گے اور سیدھا پیر رکھ کر ہم پڑھیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سیدھا قدم رکھ کے ہم اب جیسے میں اپنے مستند پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جیسے میں اپنے اس پہ بیٹھا ہوں اپنی سند اپنی اس پہ بیٹھا ہوں مسند پہ، تو میں نے سیدھا پیر اندر رکھا اور بسم اللہ توکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے 3 مرتبہ پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد میں نے یہ 2 چادریں، ایک چادر میں نے اپنے یہاں پہ لپیٹ لی اور سیدھا پیر، سیدھا جو بازو ہے میرا یہ میرا اوپن رہے گا اور نیچے ایک تہمت کی طرح بلیک چادر لپیٹ لی ہے، ٹھیک ہے.
اور اوپر یہ چادر لپیٹ لی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے مائک اچھا مائک پہ آواز آ رہی ہوگی نا؟ مائک کلیئر آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہ میں نے اپنی طرف ہٹا دیا. اب یہ میرے پاس ماش رکھا ہوا ہے. یہ میں نے ماش ایک باؤل میں رکھ دیا. اب آپ چاہیں اس کو باؤل میں رکھ سکتے ہیں، چاہے مٹی کے اس میں رکھ سکتے ہیں. اور یہ عطر ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کالی تسبیح ہمارے پاس آ گئی ہے. اور ہاں مجھے دو چراغ جلا کے دو. یہ ہم نے چھری رکھ دی. اچھا چھری کا کالا دستہ ہے. اچھا چھری میں اس لیے رکھوائی ہے آپ سے کہ جب ہمارا عمل پورا ہوگا تو یہ ہماری چھری جاری ہو جائے گی. ہم کسی کی کاٹ کرتے ہیں تو یہ چھری کام آئے گی، کسی کی نظر اتارتے ہیں تو یہ چھری کام آئے گی، کسی جادوگر کا خاتمہ کرتے ہیں تو یہ چھری جب آپ لیمو پہ پھیرو گے تو اس جادوگر کا کام ہو جائے گا، جو کالا جادو کرنے والا ہوگا، جو کفر کرتا ہوگا. یہ چھری عام چھری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ چھری ہوگی جو ہم نے چوکے عمل امام حسین سے ہم نے جاری کی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ماش آ گئی، ہمارے پاس یہ آ گیا کیا کہتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے، یہ عطر آ گیا. ہم نے چراغ رکھ دیا اور چراغ کی لو ہمارے بالکل قریب ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ 40 مرتبہ جو آپ پڑھیں گے نا، اس سے سمجھ لیں کہ ہم اس عمل کے اندر داخل ہوئے ہیں. اس عمل کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں. جو ہم نے 40 بار پڑھیں گے، 40 بار پڑھیں گے، ہم عمل کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور داخل ہونے کے بعد اس عمل کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، 40 بار پڑھ لیں گے. اس طرح آپ میرے ساتھ، اچھا اگر جن لوگوں نے احرام باندھ لیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ میرے ساتھ ابتدا کی ہے. اور جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا، جو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسے ہی بیٹھ کر 40 مرتبہ پڑھ لیں. جو عام لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے بیٹھ کر 40 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں. جو خواتین ہیں، میری بہنیں ہیں، اس خواتین ہیں جو اس عمل میں، اس چلے میں میرے ساتھ شامل ہیں، وہ خواتین اپنا اسکارف پہن لیں. وہ بلیک سوٹ پہنیں گی عمل کے دوران. ابھی اگر ایسی جس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ایسی بیٹھی ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے بیٹھی رہیں. ٹھیک ہے. اور اسکارف میں اپنا پورا بلیک دوپٹہ اوڑھ لیں گی یا بلیک سے اپنا پورا ڈھانپ لیں گی. اور یہ بلیک تسبیح ہے. اچھا یہ بلیک جو ہے نا، یہ اس عمل کی وجہ سے یہ سامان لیا گیا ہے. اس عمل کے، ظاہر سی بات ہے ہر عمل کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو اس عمل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ لیے. اب ہم جو 800 کی تعداد، جو 896 وہ میں عمل تعداد بتا دوں گا. میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی، آج ہی بتا دوں گا. اب آپ نے میرے ساتھ صرف 40 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایتر لگا ہوا ہے، ایتر میں نے لگا لیا. اب آپ یہ ایتر لگا سکتے ہیں. آپ نے یہ ایتر لگا لیا. ایتر لگانے کے بعد یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. یہ سمجھ لیں کہ یہ کالا ماس جو ہے نا، یہ آپ کا سونا بنے گا. یعنی کہ سونے سے مراد یہ ہوگا کہ ہر اس مقصد کے لیے جس کو آپ مٹھی بھر کے دو گے نا کام کرنے کے لیے، اسی وقت بالفور کام ہوگا. اب ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں آگے. عمل تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا. عمل 1 منٹ عمل لگانا ذرا اسکرین پر، تاکہ عمل ایک دفعہ اور پڑھ لیں. جو عام لوگ ہیں اپنے، اب کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے کرنا چاہتا ہے، وہ 40 بار ہمارے ساتھ پڑھ لے. اور جو شخص عامل بننا چاہتا ہے، اس کا چلہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس چلے کی جیسے 40 مرتبہ ہمارے ساتھ یہ عمل پڑھے گا. ٹھیک ہے. عمل کے دوران ہم نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے. 40 مرتبہ جب پڑھ لیں گے پھر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آگے. اور پھر جب پہلی محرم آپ کے ہو جائے گی، پھر آپ نے اسی تعداد میں پوری کرنا ہے جس تعداد میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. چلیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. بلیک تسبیح میں میں نے 40 دانے گن کر ایک گرہ لگا دیے تاکہ 40 پورے ہوں تو مجھے پتہ لگ جائے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے گی سیدھا. ہاں بالکل. کیا چیز؟ کیمرہ میں نظر آ رہا ہوں ابھی. کیمرہ آپ نے اس طریقے سے بیٹھنا ہے. احرام آپ کے بندھا ہوا ہے، خوشبو آپ نے لگا لی ہے. تسبیح یہ میرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. تو تسبیح میرے ہاتھ میں نیچے کی طرف رکھوں گا. اب آپ چاہیں آنکھ بند کر کے پڑھ سکتے ہیں،
چاہیں آپ میری طرف دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تصور کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو آپ اس طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کوئی بھی عمل شروع کیا جاتا ہے تو عمل کرنے سے پہلے آپ صدقہ دے دیجیے گا اپنا، ٹھیک ہے، صدقہ دے دیں گے، صدقہ دن میں کسی بھی وقت صدقہ دے دیں گے۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھ کے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پھر عمل کو شروع کرنا ہے۔ گردن ہماری بالکل ایسے رہے گی اسٹریٹ، اور ہم اپنا بالکل سبق پڑھیں گے۔ چلیں اب میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مولا قل هو اللہ احد کے بعد اور بھائی حسین یا مدد، میرے مولا قل هو اللہ احد کے بعد اپنے ماں احد کے بعد جد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم میرے مولا قل هو اللہ احد، احد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد، میرے مولا قل هو میرے مولا قل هو اللہ احد جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے،
मेरे मौला कुल हुवल्लाहु अहद के वास्ते, इसमें आज़म अल्लाहु समद के वास्ते, अपने माँ बाप भाईजान के वास्ते, या हुसैन इब्न अली आओ मदद के वास्ते। मेरे मौला कुल हुवल्लाहु अहद के वास्ते, इसमें आज़म अल्लाहु समद के वास्ते, अपने माँ बाप भाईजान के वास्ते, या हुसैन इब्न अली आओ मदद के वास्ते। मेरे मौला कुल हुवल्लाहु अहद के वास्ते, इसमें आज़म अल्लाहु समद के वास्ते, अपने माँ बाप भाईजान के वास्ते, या हुसैन इब्न अली आओ मदद के वास्ते। मेरे मौला कुल हुवल्लाहु अहद के वास्ते, इसमें आज़म अल्लाहु समद के वास्ते, अपने माँ बाप भाई जद के वास्ते, या हुसैन इब्न अली आओ मदद के वास्ते। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, जो मेरे साथ इस ज़िक्र में शामिल हुआ है बारी ताला, जो ये अमल करेगा, या इलाहुल आलमीन, जो हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम के अमल के साथ, चौकी के साथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है बारी ताला, जो आम लोग हैं जो मेरे साथ इस 40 मरतबा पढ़ने में जुड़े हैं बारी ताला, उनकी नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा बारी ताला। जो हाजित मंद हो, जो अपनी हाजित लेके तेरे दरबार में आया हो बारी ताला, जो अहले बैत के वसीले से, अहले बैत के तवस्सुल से, तेरे महबूब के तवस्सुल से, उसके वसीले से बारी ताला, जो तुझसे तलब करता है बारी ताला, तो उसके तलब को पूरा फरमा बारी ताला। जिस शख्स ने जिस मकासद के लिए पढ़ा हो, जिस मकसद के लिए पढ़ा हो, चाहे वो दुनियावी हो बारी ताला, दुनिया भी तेरी है और आखिरत भी तेरी है और सब कुछ तेरा है बारी ताला। और ये जो लोग हैं बारी ताला, हम तमाम लोग कमज़ोर हैं, तू ताकतवर है ऐ बारी ताला। इस अमल के वसीले से हमारी हाजतों को पूरा फरमा और जिस जिस मकसद के लिए हमने पढ़ा है उसको कबूल फरमा। और बारी ताला, जो लोग इसका अमल करेंगे, जो लोग यकुम मुहर्रम से इसकी तादाद को पूरा करेंगे और इस तरतीब से पढ़ेंगे जिस तरतीब से मैंने इनको बताया है बारी ताला, अगर उसमें भी कोई गलती और कोताही हो जाए तो बारी ताला उन पे अपना रहम व करम करना, इनकी इबादतों को, इनके अमाल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। या इलाहुल आलमीन, मेरे साथ चलने वालों को हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, मेरे साथ चलने वाले लोगों को जादू के शर से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, मुनाफिकों के शर से महफूज फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, जादूगरों के शर से महफूज फरमा, हर किस्म की डायन आफात मुसीबतों से महफूज फरमा, हर किस्म की वबाओं से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा, हर किस्म की नागानी आफतों से महफूज फरमा बारी ताला। हम पर अपना रहम व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, ये चंद लोग जो शामिल हैं मेरे साथ, उन चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जो तू जिनसे राज़ी हुआ बारी ताला। तो हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। और बारी ताला, मेरे वालिदैन को, मेरे माँ बाप को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमा जो जन्नत में बिना हिसाब किताब के दाखिल किए जाएंगे बारी ताला। हम तमाम लोगों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। आमीन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब आपका अमल पूरा हो जाए, जब आपका अमल पूरा हो जाए तो आपने अपने लिए दुआ करना है जिस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए दुआ की है। जब आप हमारी तादाद जब पूरी हो जाएगी, जब हमारी तादाद पूरी हो जाएगी तो हमने उस तरीके से करना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने अमल इस तरतीब और तरीके से नहीं पढ़ना। वो दूसरी वाली का है जो मैंने, हाँ, वो छोटा पर्चा था ना, मुझे छोटा पर्चा दो। अच्छा, आप कोशिश करेंगे अमल में ना इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि जैसे हम पढ़ रहे हैं मेरे मौला कुल औलाद के बाद समाज के बाद मोहब्बत के बाद मदद के बाद, इस तरीके से नहीं पढ़ना। इस तरीके से रवानी के लिए हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये याद रखना। इस तरतीब से आपने नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। छोटा वाला पेपर था ना, हाँ, जिसमें छोटा वाला पेपर जो था नोटबुक में, जो छोटा वाला पेपर था जो मैंने लिख के रखा था ना लोगों के लिए, चेक करो कहीं। तो आपने जो जो अमल शुरू करना है, छोटा वाला पेपर था ना जो मैंने अदद निकाले थे सारे, वो पर्चा छोटा वाला। अब मुझे आप 2 मिनट दें, ठीक है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी मुझे इसके मुतालिक कुछ भी आपको हिदायत बताना है।
قوت الا باللہ. بتوں میں کیا کروں گا. تو اس بارے میں ان چیزوں کا یہ ضرور احتیاط کیجیے گا کہ آپ نے جو نا اتنی روانی سے نہیں پڑھنا کہ آپ کا عمل خراب ہونے کا اندیشہ ہو. اچھا جب آپ یہ احرام باندھیں گے آپ نے گھڑی انگوٹھی ان چیزوں کو نا اپنے جسم سے جدا کر دینا. یہ آج کی پہلی ٹرانسمیشن آپ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے جو لوگ میرے ساتھ چلا کریں گے, جو لوگ عام ہوں گے. اب ہر دفعہ میں ہم صرف اور صرف 40 مرتبہ میرے ساتھ ذکر کریں گے. اب میں نے آپ کو پڑھایا ہے سمجھ لیں ایک طریقے سے, کیونکہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھا ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو جو اپنے ساتھ پڑھایا ہے نا, یہ میں نے اپنی اجازت آپ لوگوں کو منتقل کی ہے, آپ لوگوں کو اجازت دی ہے اس عمل کی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے بھی ہمیں اس کی اجازت ہے, اور بالخصوص میری بھی آپ کو اس کی اجازت ہے, اور میرے سلسلے کی طرف سے بھی آپ کو اجازت ہے, اور میرے خاندان کی طرف سے بھی آپ کو اس کی اجازت ہے جو لوگ میرے ساتھ اس عمل میں شامل ہیں. اس عمل میں کوشش یہ کریں گے کہ آپ بالکل پرسکون ہو کے اتنی سپیڈ میں پڑھیں گے کہ جتنی سپیڈ میں نے پڑھا ہے. اپنے ساتھ آپ کو شامل کرنے سے مراد میرا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ کو ایک پتہ لگ جائے. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا, آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں میرا مولا کل اللہ احد کے بعد اسماء اللہ صمد کے بعد اپنے محبت جت کے بعد حسین اپنے مدد کے بعد میرا مولا کل اللہ احد کے بعد اسماء اللہ صمد کے بعد اپنے محبت جت کے بعد حسین. اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. اس طریقے سے ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے عمل. چاہے لوگ, میں نے دیکھا بعض لوگوں کو ایسا عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ریل گاڑی چل رہی ہوتی ہے, ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ہم عمل کر رہے ہیں. وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. ہمیں تعداد پوری نہیں کرنا, تعداد تو جتنی بتائیے ہم نے اسی کو فوکس رکھنا ہے, لیکن ہم نے اس نیت سے یہ عمل نہیں کرنا کہ ہم نے تعداد کو پورا کرنا ہے, بلکہ ہم نے اس نیت سے یہ کام کرنا ہے کہ تاکہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں. ہم جس کام کے لیے کر رہے ہیں ہمیں اس میں کامیابی ملے. اور جو بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے وہی سب سے احسن اور سب سے بہتر طریقہ کار رہا ہے. اچھا اب وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم بیمار ہیں, کمر درد کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہم مصلے پہ نہیں بیٹھ سکتے, ہم صوفے پہ بیٹھ کے کر لیں, تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے وہ صوفے پہ بیٹھ کے کر لیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے نیچے نہیں اتر پاتا تو میں پلنگ پہ مجھے اجازت دے دیں کہ حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی میں محرم میں اپنے بیڈ پر بیٹھ کر پڑھ لوں, میری طرف سے ان کو بھی اجازت ہے. عام لوگ میرے ساتھ جس مقصد کے لیے 40 مرتبہ پڑھیں گے وہ اس میں کامیاب ہوں گے, اور جو لوگ عمل کریں گے, عمل کی تعداد 896 مرتبہ جو میں نے تعداد بتائی ہے آپ کو, 896 مرتبہ تعداد. اچھا 40 مرتبہ تو آپ نے میرے ساتھ پڑھ لیا, ہو گیا ٹھیک ہے. اگر چاند ہوا تو ٹھیک ہے, آپ 896 کی تعداد رات کو پڑھیں گے. اگر چاند نہیں ہوا تو نہیں پڑھیں گے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اگر مثال کے طور پہ آج سعودیہ میں چاند نہیں ہوا تو نہیں پڑھیں گے. کہ کل میرے ساتھ 40 بار پڑھیں گے, کل چاند ہو گیا تو پھر میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی ایک وقت مقرر کریں گے. کہ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 11 بجے کا وقت میں کر لوں گا کیونکہ مجھے صبح رات کو جلدی سونا ہے, آفس جانا ہے. کوئی کہے کہ میں 1 بجے شروع کرتا ہوں, کوئی کہے میں 2 بجے شروع کرتا ہوں, کوئی کہے میں 4 بجے شروع کرتا ہوں. میری طرف سے اجازت ہے آپ کو, فجر سے پہلے تک آپ اپنا 896 کی تعداد پورا کر سکتے ہیں. اچھا اب وہ لوگ کہ جو مختلف اعمال کر رہے ہیں کیا وہ اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو کوشش یہ کریں گے کہ ہم جو دوسرے اعمال کر رہے ہیں وہ اس ٹائمنگ پہ نہ کریں جس ٹائمنگ پہ ہم نے یہ عمل کر رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر میری ٹائمنگ رات 2 بجے کی ہے تو 2 بجے میں صرف امام حسین کی چوکی ہی پڑھوں, نادیلی نہ پڑھوں. اگر رات کو 3 بجے کی ٹائمنگ میری امام حسین کی چوکی کی پڑھائی کی ٹائمنگ ہے تو میں 3 بجے نادیلی نہ پڑھوں. نادے علی اگر مجھے پڑھنا ہے تو میں مغرب کے بعد پڑھ لوں, میں عشاء کے بعد پڑھ لوں, میں 10 بجے کی تعداد ٹائم پہ پڑھ لوں. میں اپنا نام پورا کر کے جب میں اس نشست میں آ کے بیٹھوں گا جو ڈاکٹر صاحب نے طریقہ کار سمجھایا ہے, اس سامان کے ساتھ بیٹھوں گا, تو اس کے بعد پھر کوئی پڑھائی نہیں کرنا, پھر یہی کام کرنا, اور پھر اپنا جو بھی معاملات ہیں جو بھی روٹین ہے آپ کے اس روٹین پہ لے کے چلنا. ترتیب میں نے بتا دی, طریقہ کار میں نے سمجھا دیا ہے آپ کو. پاکستان میں پہلی یقیناً کل نہیں ہوگی, پرسوں ہوگی, تو یعنی کہ بدھ والے دن پاکستان میں پہلی ہوگی. تو ہم نے بدھ کی رات سے بیٹھنا ہوگا. جس دن پہلی تاریخ ہو آپ کو اعلان ہو آپ اس وقت شروع کر دیں. اچھا پہلے دن سے لائیو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ لائیو جڑے اسی رہیں کیونکہ 9 اور 10 کو جو گیپ آئے گا نا وہ ہم پہلے کور کر لیں گے, جبکہ ہماری پڑھائی پوری 9 اور 10 تک ہی جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں گے. اب اگر
آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ لائیو کال کر سکتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے اس عمل کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے علاج کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل اور ان کے حل کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، یا پھر اسی نمبر پہ آپ ہمیں اپنا نام، اپنے والدہ کا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب خود محرم میں ان کا کام شروع کریں، ان کا عمل شروع کریں، ان کے لیے عمل شروع کریں اور ان کے مسائل کے لیے عمل شروع کریں، تو محرم کا مہینہ سب سے بہتر مہینہ ہوتا ہے علاج کے لیے، خاص کر جادو کے خاتمے کے لیے، اور خاص کر جو گھروں کے اندر شیاطین ہوتے ہیں، جو بچوں کو دکھائی دیتے ہیں، جو بچوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جو بچوں کو زبان بند کر دیتے ہیں، جو بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان سے بولا نہیں جاتا، ان سے چلا نہیں جاتا، بعض بچوں کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں تو ان کو مختلف بیماریوں کے نام دے دیتے ہیں اور پھر وہ میڈیسن پہ پڑ جاتے ہیں۔ اصل ریزن کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی بچہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے خاندان میں ایسا ہو، تو اس ماہ محرم میں 10 دنوں میں اس کا علاج بڑا جامع اور مستند طریقے سے ہوتا ہے، اور اس 10 دن کے اندر وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اگر کسی کے ساتھ ایسے مسائل ہوں تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو میرے ساتھ اس سفینہ حسین میں شامل ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے بھی 10 دن امام حسین کی چوکی کا عمل پڑھ کے پانی دم کر کے ان کو بھی پلائیں گے تو 10 دن میں بچہ بالکل صحت یاب ہوگا۔ یعنی کہ میں آپ کو دونوں طریقے میں نے بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ خود پڑھ کے اپنے بچوں کا علاج کرو، اپنے بڑوں کا علاج کرو، اپنے بیماروں کا علاج کرو، اپنے ماں باپ کا علاج کرو، اپنے بہن بھائیوں کا علاج کرو، تو اس میں شامل ہو کر 40 مرتبہ پڑھ کے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لیں، آپ اس میں دم کر دیں، وہ پانی اپنے پورے گھر والوں کو پلائیں، جس گھر میں آسیب ہو اس گھر میں چھڑک دیں، اس گھر سے آسیب نکل جائے گا۔ اور جو دشمن نے آپ کو تنگ و پریشان کیا ہو، میں اسی کے طریقے سمجھاؤں گا۔ آج کی پہلی ٹرانسمیشن میں صرف اور صرف عمل آپ کو بتانا تھا، طریقہ تھا، سمجھانا تھا، اور اب کل کے دن میں آپ کو ایک خاص عمل تعلیم کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم جو عمل کر رہے ہیں امام حسین کی چوکی، پھر میں مختلف طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ وہ عام لوگ کے جو پہلی دفعہ جڑے ہیں میرے ساتھ، اور پھر اس عمل کے ذریعے جب وہ کام کریں گے، انہوں نے کہا حکیم صاحب، ہائے ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو 2 دن ہوئے، ہم نے تو یہ کام کیا، ہمارا کام ہو گیا۔ کیسے ہو گیا جی؟ ترتیب وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں، آپ میرے ساتھ اس پڑھائی میں شامل ہیں، آپ میرے ساتھ اس چلے میں شامل ہیں، اور یاد رکھیں کہ میں پاکستانی ٹائم کے مطابق جب چاند ہو جائے گا، یکم چاند ہو جائے گا، 40 مرتبہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا، اور رات کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے جو میری میڈیٹیشن کا ٹائم ہے، جو میری روحانی توجہ کا ٹائم ہے، جو میرے شاگرد جس کا انتظار کرتے ہیں، تو میں 4 بجے پڑھائی پہ بیٹھوں گا، اور اپنا کام فجر سے پہلے تک میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ کتنے دیر کے اندر میں یہ عمل مکمل کر سکتا ہوں، اور کتنے تعداد میں اس کو مکمل کر سکتا ہوں۔ تو پاکستانی ٹائم کے مطابق میں 4 بجے عمل میں بیٹھوں گا اپنی اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے، جس کی تعداد 896 ہے۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ 40 مرتبہ اس میں بیٹھنا ہے، اور پھر رات میں بیٹھنا ہے۔ رات میں اب مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ USA میں ہیں یا دوسری جگہ پہ ہیں وہ لوگ بھی اس ٹائم پہ بیٹھیں، نہیں، آپ اپنے اپنے کنٹری کے حساب سے اپنی رات میں مغرب کے بعد سے اپنا ٹائم پہ بیٹھنا۔ میں تو ظاہر سی بات ہے، میں اگر عمل کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے آپ کو عمل بتا دیا بس جاؤ آپ لاوارث ہو، اب اچھا ہو برا ہو، فائدہ ہو نفع ہو آپ ہو، نہیں، میں نے اگر آپ کو عمل بتایا تو میں اس کا رسپانسیبل ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں خود بھی وہ عمل کروں گا، میں خود بھی وہ چلہ کروں گا، میں خود بھی اس کا اہتمام کروں گا۔ اور یقیناً سب سے بہتر اور بھلا اور جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ خود اس پہ پہلے عمل کرتے ہیں، پھر دوسروں کو کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سیکھی، پہلے ہم نے خود کیا۔ اچھا کال آئے تو مجھے بتا دینا۔ ہم نے خود کیا اور پھر آپ کو بتایا، یعنی کہ میں آپ لوگوں کو وہ اعمال، وہ طریقے بتاتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں عمل نہیں کرتا، آپ لوگوں کو بول رہا ہوں آؤ جی آؤ یہ کرو، آؤ جی آؤ یہ کرو، میں خود نہیں پڑھ رہا، ایسا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی
رجت کا شکار ہو گئے ہوں، یا پہلے کے معاملات ان کے خراب ہو گئے ہوں، یا پہلے کا کوئی عمل خراب ہو گیا ہو جن سے ان کا ذہنی توازن ختم ہو گیا۔ اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے پاس کئی لوگوں کی کالیں بھی آئیں کہ ہمارے جو والد ہیں کہ وہ عمل کرتے تھے، اب ان کا ذہن تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا۔ تو میں ان بچوں سے بھی کہوں گا یا ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جن کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو رجت کا شکار ہو کے ذہنی توازن کھو بیٹھے ہوں، تو امام حسین کی چوکی کا پانی دم کر کے ان لوگوں کو پلائیں۔ آپ دیکھیں گے 10 دن کے اندر اندر وہ شخص جس کا ذہن توازن بگڑ گیا ہو، وہ بالکل راہ راست کی سیدھی طریقے سے اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، سیدھے طریقے سے بالکل اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ یہ رجت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہر رجت، ہر مصیبت، ہر بلا اس خاندان میں آ کے کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔